سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی ذات ہے جو چلاتی ہے ہواؤں کو بارش سے پہلے خوشخبری لانے والی، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم ان بادلوں کو ہانک دیتے ہیں ایک مردہ شہر کی جانب، پھر ہم اس بادل سے پانی اتارتے ہیں، پھر اس سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو، اور جو شہر پاکیزہ ہے اس کا سبزہ نکلتا ہے اللہ کے اس کے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتا مگر ناقص۔ یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کے لیے۔ پیچھے سے جو مضمون چل رہا تھا وہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ دوسری زندگی ہے، اس کے بارے میں مضمون چل رہا تھا۔ چونکہ مشرکین مکہ اس زندگی کے منکر تھے تو ان کو مختلف دلائل سے چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک نے اس مضمون کو بہت جگہوں پر مختلف انداز سے سمجھایا ہے، بار بار پھیر پھیر کر سمجھایا ہے۔ یہاں ایک مثال سے اس کو سمجھانے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے ایک مثال کی صورت میں۔ فرمایا دیکھو تمہارا صبح و شام کا مشاہدہ ہے کہ کسی بستی میں قحط پڑ جاتا ہے، سخت گرمی آ گئی، سب چیزیں سوکھ گئیں، پودے درخت کھیتیاں ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہوائیں اٹھتی ہیں، ان کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ پانی اٹھ کر بادل بنتا ہے، وہ بادل منوں ٹنوں بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑے وزن میں اور بڑی مقدار میں پانی کے ہوائی جہاز اڑتے 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 چلتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ جہاں انہیں حکم ہوتا ہے وہاں جا کر وہ بارش کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس بارش کے نتیجے میں ہریالی نکلتی ہے،
زمین مردہ زمین ہوتی ہے، مری ہوئی بنجر زمین ہے، اس کے اوپر جب بارش برستی ہے تو اس کے اندر سے زندگی نمودار ہوتی ہے، حیات، مردہ سے زندہ نکلتا ہے. مردہ زمین ہے لیکن اس کے اندر سے نبات نکلتی ہے، یعنی پودے نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، پھر وہ آگے لہلہانا شروع ہو جاتے ہیں، آبادی بن جاتی ہے. اس لیے جہاں سبزہ ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں زندگی کے آثار ہیں، اگر سبزہ نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں زندگی کے آثار نہیں ہے. صحرا میں جو لوگ سفر کرتے ہیں تو وہ اگر ان کو کہیں دور سبزہ نظر آئے تو ان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہوتی ہے، کیونکہ سبزے کا مطلب وہاں پانی ہے، اور جب پانی ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار بھی ہیں. تو اس پانی کے راستے سے اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں اس مردہ زمین کو. پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل وہاں سے نکالتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، دیکھو جو اللہ پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے ہی زندہ کرے گا، ایسے ہی ہوگا. زمین کے اندر سے تم بھی ایسے نکلو گے جیسے یہ کھمبیاں نکلتی ہیں زمین کے اندر سے. بارش ہوتی ہے تو زمین کے اندر سے ایسے ایک دم نکل آتی ہے باہر. برسات کے موسم میں جہاں نئی مٹی ہوتی ہے، کچی کچی مٹی ہوتی ہے، وہاں سے ایسے فوراً نکلتی ہیں. تو زمین سے جو ان مردے نکلیں گے قیامت کے بعد وہ بھی ایسے ہی نکلیں گے. بعث بعد الموت ایسے ہی ہوگا. لعلکم تذکرون، اس سے تم نصیحت پکڑو کہ جس اللہ کی یہ قدرت ہے وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے. آگے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، کہ یہ مثالیں تو ہم بیان کر رہے ہیں، آیات بھی بیان کر رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کو مثال بھی ایسے ہی سمجھو کہ یہ وحی جو ہے نا قرآن پاک ہے، یہ بارش ہی ہے. قرآن پاک بارش کے پانی کی مثال ہے. وحی کے پانی، بارش کا پانی اور وحی کا پانی دونوں ایک مثال ہو گئے. بارش کا پانی برسنے کو سب جگہ برستا ہے، پہاڑوں پہ بھی برستا ہے، صحرا میں بھی برستا ہے، اور عام میدانوں میں برستا ہے، کوڑی روڑی پر بھی برستا ہے، گلستان پر بھی برستا ہے، لیکن نتیجہ مختلف. پہاڑ پر برسا تو کیا ہوا، بس تھوڑی بہت جو گرد مٹی تھی وہ ختم ہوگی، نکل گئی. اور عام زمین پر برسا تو کچھ اور نتیجہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا. فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو وحی کا پانی دیا ہے یہ بھی بارش کے پانی کی طرح سمجھو اس کو. کمثل غیث مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل غیث، جو اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے، قرآن اور حدیث، یہ شریعت، یہ ایسے ہی ہے جیسے بارش کا پانی. فرمایا بارش کا پانی 3 جگہوں پر پڑتا ہے. ایک جگہ تو وہ ہے جیسے پتھر ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں بھی پڑتا ہے. اور کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پڑتا ہے پانی وہ ذرا ہموار میدان ہے لیکن گہری جگہ ہیں وہاں. اور کچھ جگہ ایسی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں، جیسے کھیتی کے قابل ہوتی ہیں. تو پتھر پر جو پانی پڑا وہ تو صرف اتنا کام کر گیا کہ پتھر کو صاف کر گیا، بس اوپر سے. پتھر کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا، اس لیے جب اندر داخل نہیں ہوتا تو اس کے اندر سے نہ سبزہ نکلتا ہے، نہ پودا نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا. ہاں پتھر ٹوٹ جائے، اس کے اندر دراڑ آ جائے تو اس میں بسا اوقات پھر کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے، لیکن خود پتھر جب تک پتھر ہے اس کے اندر کچھ نہیں نکلے گا. تو بارش اس کے کسی کام کی نہیں سوائے اس کے کہ بس ظاہر کو اس کے تھوڑا بہت صاف کر دے بس. اور یہ تو بارش کا مقصد نہ ہوا. اور دوسری قسم جو ہے فرمایا وہ ہے کہ جہاں پانی پڑتا ہے تو وہ جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن گیا، پھر اس تالاب سے لوگوں کے کام آیا پانی. لوگ جیسے بلوچستان کا علاقہ ہمارا اور علاقے ہیں دنیا میں، وہاں بارش برس جاتی ہے تو ان بیچاروں کے لیے بہت سہولت کی بات ہو جاتی ہے، پانی ان کو جو ہے پینے کا میسر آ جاتا ہے. اور تیسری مثال جو ہے فرمایا کہ وہ زرخیز زمین ہے جس پر بارش برسی، اس کے اندر پانی اس کے اندر جذب ہو گیا، جذب ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سے پھل نکلے، پھول نکلے، درخت نکلے، لکڑیاں نکلی، اور کتنا کچھ انسان کے لیے کار آمد مثال بن گئی. فرمایا کہ اسی طریقے سے قرآن پاک، حدیث پاک، جو شریعت کی چیزیں ہیں، یہ ایک طبقے کے پاس پہنچتی ہیں تو اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا،
بس سن سنا کے گفتن نشستن برخاستن بیٹھے، باتیں کی اور بس سن سنا کے تھوڑے سے کانوں کو مزہ آ گیا، بس اس کے بعد چل دیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے چیز سے، لیکن وہ بات محفوظ کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ زمین جس نے تالاب کی صورت میں، جھیل کی صورت میں پانی محفوظ کر لیا، اس جگہ کو خود کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی وہاں اس نے کوئی سبزہ نہیں اگایا، کوئی سبزی نہیں ہوگی، وہاں کوئی پھل پھول نہیں ہوگا، لیکن وہ پانی مخلوق خدا کے کام آ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کا علم اگرچہ وہ خود فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے لیکن اگلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو بعض حضرات نے محدثین کی مثال سے بھی واضح کیا، جو علماء حدیث کا اشتغال رکھتے ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور کے الفاظ محفوظ کرتے ہیں اور امت تک آگے پہنچاتے ہیں۔ قرآن پاک ایک نسل محفوظ کرتی ہے، اپنے سینوں میں اگلی نسل کو دے کر چلی جاتی ہے، تو یہ طبقہ اس کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمع، یہ بھی معمولی بات نہیں ہے، حضور کی اس کے لیے بشارت موجود ہے کہ اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی اور اس سے محفوظ کیا اور جیسی سنی تھی ویسے آگے پہنچا دی۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع، فرمایا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی بات سن کر گیا، اس کے وہ کام کی نہیں ہے، یہ وہ اس کی صلاحیت سے اونچی بات ہے، اس سے کسی اور کے سامنے پہنچائی تو اس نے اس سے کام نکال لیا۔ ایک دفعہ ایک محدث جو ہیں وہ انہوں نے ایک فقیہ تھے، ان سے مسئلہ پوچھا، تو فقیہ نے کہا کہ یہ جواب ہے اس کا۔ انہوں نے کہا آپ نے کہاں سے جواب دیا، کون سی حدیث ہے، کون سے قرآن کی آیت ہے؟ حالانکہ وہ بھی عالم تھے، حدیث کے عالم تھے، یہ فقہ کے عالم تھے، مسائل جانتے تھے، گہرائی تھی ان کے علم میں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں حدیث جو آپ نے مجھ سے بیان کی تھی فلاں موقع پر، اسی سے نکلا ہے مسئلہ۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ حدیث تو میرے پاس تو کتنے سال سے تھی، مجھے اس مسئلے کا علم نہیں ہوا۔ تو یہ مثال بیان فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کو محفوظ کرتے ہیں، جیسے میڈیکل سٹور والا ہے یا پنسار والا ہے، اسے چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ دوائی یہ چیز یہ کون سی دوائی کیا کام کرتی ہے، کتنا کرتی ہے، کیسے کرتی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، یہ نہیں جانتا، وہ یہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ تو دوسری قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم فرمایا وہ ہے کہ جو فقہاء ہیں، علماء ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، پھر اس کو اپنے سینوں میں اتارا، پھر اس کے اندر سے موتی نکالے، قرآن کی ایک ایک آیت سے سینکڑوں مسائل نکالے، ایک ایک حدیث سے درجنوں مسائل نکالے، یہ وہ لوگ ہیں۔ جس فقیہ کی مثال دی، وہ فقیہ کے پاس حدیث آئی تو اس نے اپنا اس کا ذہن چلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دماغ دے رکھا تھا اس نے اس پر لگایا۔ یہ جو مسائل پھر قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں یہ فقہ بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ پتہ نہیں قرآن حدیث سے الگ کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز کچھ نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے ہی بنی ہوئی چیز ہے۔ جیسے آٹا ہے، اسی سے بنی ہوئی 10 چیزیں بن جائیں تو سب آٹا ہی رہتا ہے، یہ تھوڑی ایک الگ الگ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی وہ روٹی کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی رس کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی کسی شکل میں آ رہا ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے الگ کچھ نہیں ہے، الگ ہو کر تو انسان نے کیا عاقبت خراب کرنی ہے، اپنا بیڑا غرق کرنا ہے، نہیں ہوتا۔ یہ فقہا جو فقہ کے مسائل نکالتے ہیں، قرآن حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے یہ۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس مثال کو سمجھایا، تو یہاں بھی قرآن پاک کی آیت میں اس طرف اشارہ ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، کہ بارش کا پانی پہنچتا سب جگہ ہے، لیکن اگر زمین اچھی ہے، زمین قابل ہے، تو اس کے اندر سے نبات نکلے گی، اس کی پیداوار خوب نکلے گی۔ والذی خبوث لا یخرج الا نکدا، جو زمین نکمی ہے، نکھد ہے، اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایسے ناقص سی، مڑی توڑی سی، سڑی گلی سی چیزیں نکلیں گی، بس ختم۔ حالانکہ بارش کا اس میں وہ نقصان نہیں ہے، بارش کی کمی نہیں ہے، کوتاہی نہیں، وہ تو سب جگہ برابر برسی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں وہ سب یکساں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے موقع یکساں، 24 گھنٹے سب آدمیوں کو ایک جیسے ملتے ہیں۔ سورج کی روشنی سب کو ایک جیسی ملتی ہے، چاند کی روشنی سب کو ایک جیسی ملی، زمین سب کے لیے ہے، راستے سب کے لیے ہیں، امکانات سب کے لیے ہیں، لیکن کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، اپنی اپنی محنت ہے، اپنی اپنی ہمت ہے، اپنی اپنی نیت ہے، اپنا اپنا ارادہ ہے۔ یہی رات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو سو کے گزارتے ہیں، یہی رات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ عبادت میں گزار دیتے ہیں،
حضور نے فرمایا رات آتی ہے تو لوگوں کی 3 جماعتیں بن جاتی ہیں، کچھ لوگ نیند کو چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ مصلوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ برائیوں کو چل نکلتے ہیں۔ ایک کے لیے رات رحمت، ایک کے لیے رات زحمت، اور ایک کے لیے رات نہ رحمت نہ زحمت، بس وہ بیچ کی رہا بیچارہ، نہ اس نے کمائی کی نہ گنوایا کچھ، نہ کمایا نہ گنوایا، لیکن ایک جو ہے وہ کما گیا اور ایک وہ ہے وہ گنوا گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے امکانات سب کو برابر کے دے رکھے ہیں، اپنی رحمت، اپنی جو نعمتیں ہیں وہ سب کے لیے بنیادی طور سے یکساں ہیں، لیکن آگے پھر انسان کی اپنی ہمت اور صلاحیت ہے کہ وہ کس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بس جس نے صلاحیت بیکار کر دی، اپنی بگاڑ دی، تو وہاں سے پھر کچھ نہیں برآمد ہوگا۔ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا، اس سے ناقص کھیتی نکلے گی۔ کذالک نصرف الآیات، فرمایا کہ ہم اس طریقے سے اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان، مختلف طریقوں سے بدل بدل کر، ایک سے سمجھ نہیں آئی دوسرے سے بتا دو، تیسرے سے، چوتھے سے، 5ویں سے، یعنی 10 طریقوں سے بھی، 20 طریقوں سے بھی اگر ایک چیز سمجھ آ سکتی ہے، دل میں اتر سکتی ہے تو اتر جائے، لیکن یہ فائدہ اس کو دے گی جو حق ماننے والا ہے۔ یشکرون یعنی قدردان لوگ ہیں، جسے طلب ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، جو بندہ انابت رکھتا ہے اللہ اس کو سیدھی راہ ضرور دکھاتے ہیں۔ طلب کرنے والے کو، طالب کو تو ہدایت ملتی ضرور ہے انشاءاللہ، لیکن جو ناقدرہ ہو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم تمہارے ہدایت تمہارے گلوں میں ڈال دیں یا تمہیں ساتھ چپکا دیں؟ وانتم لہا کارہون، لیکن تم اس کو چاہتے ہی نہیں ہو۔ جب دل سے نہیں چاہو گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔